دیکھیے انگیجمنٹ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جائے. اس میں پی ٹی آئی اپنا حصہ ڈالے گی پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے. لیکن ہمارا کوئی اس میں نصب العین طاقت کا حصول اس وقت نہیں ہے. ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں طاقت ملے صرف اس لیے کہ طاقت ایک مطمع نظر ہے. ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی معقول بات ہم سننے کو تیار ہیں. آج اس حوالے سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے, اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے. یہ کہنا کہ پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے سراسر ایک الزام ہے, ایک لغو الزام ہے. ہم ہر اس بات کو سننے کو بھی تیار ہیں اور ماننے کو بھی تیار ہیں جس میں پاکستان کی فلاح ہو. جہاں تک تعلق ہے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کا, دیکھیں احتجاج ہر ایک کا حق ہے. جی ایچ کیو کوئی پاکستان سے باہر علاقہ نہیں ہے. جی ایچ کیو کے باہر کی سڑک پاکستان کی سڑک ہے. اس پہ کھڑے ہو کر احتجاج کرنا بالکل ایک حق ہے اگر یہ ثابت ہو اور اگر یہ نظر آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی ایما سے ہو رہا ہے. عمران خان کو اگر گرفتار کرنا تھا تو پولیس وارنٹ لے کر آتی, ان کو گرفتار کرتی. رینجرز کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دھاوا بول کر اندر توڑ پھوڑ کر کے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. یہ صریحاً غیر آئینی عمل تھا, غیر قانونی عمل تھا. سپریم کورٹ بھی اس حوالے سے اپنی ججمنٹ دے چکی ہے کہ بالکل یہ غیر آئینی عمل تھا. اس حوالے سے اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو بالکل بجا ہے وہ احتجاج. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو مرضی کریں ہمارے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھے گی. لیکن توڑ پھوڑ, آتش زنی, بالکل اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس کی کوئی ہدایت تھی نہ اس کا کوئی منصوبہ تھا. لہٰذا یہ الزام لگانا بالکل لغو بات ہے کہ جو اس دن ہوا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں. کن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو آپ ڈھونڈیے, ان کو پکڑیے, سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے ان کو سزا دیجیے. لیکن پوری پارٹی پہ حملہ کرنا, 10,000 لوگوں کو مارنا پیٹنا, ان کی روزگار آپ نے ختم کی. روز میرے پاس لوگ آتے ہیں میرے حلقے سے جن کی چھوٹی چھوٹی دکانوں کو بند کر دیا گیا. کوئی آٹے کی چکی چلاتا تھا اس کو توڑ دیا گیا. کسی کا پیٹزا ہٹ تھا, شاپ تھی, اس کے ایک ایک کرسی اور اوون کو توڑا گیا جا کر. یہ بربریت جو ہے کسی کا حق نہیں تھا. ہم اسی لیے کہتے ہیں آگے بڑھو, پاکستان کی قوم کو گلے لگاؤ. اب مرہم رکھنے کا وقت ہے. اب پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے کا وقت ہے. آپ پاکستان پر قابض نہیں رہ سکتے. بربریت کے ذریعے, زور کے ذریعے, گھمنڈ کے ذریعے یہ ملک نہیں چل سکتا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر عمران خان صاحب مسلسل اپنے بات کر رہے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ سے لیو بھی لے کر کیا ہے پی ٹی آئی کو, تو کیا یہ بلا جواب نہیں ہے کہ چیف جسٹس دیکھیے چیف جسٹس صاحب کی ذات ایک بات ہے, سپریم کورٹ کا اکثریتی بینچ دوسری بات ہے. 8 جج صاحبان نے ایک سٹینڈ لیا, ہم اس کو سراہتے ہیں, ہم اس کو سلام کرتے ہیں. لیکن چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے اب عمران خان صاحب اپنا موقف واضح کر چکے ہیں اور اس حوالے سے ایک درخواست بھی آج یا کل دائر ہو جائے گی. اور اس کے جو مندرجات ہیں اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے ان کے اعتراض کی. دیکھیں یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے ایک جج نے یا اس کے کسی قریبی رشتہ دار نے, بیوی نے کوئی موقف اپنایا ہے تو پھر اس شخص کو, اس جج کو مقدمہ نہیں سننا چاہیے. اب جو چیز سامنے آئی ہے اور یہ غالباً میرے ذہن میں پہلے نہیں تھی, وہ یہ ہے کہ تواتر سے چیف جسٹس صاحب کے خاندان کے لوگ عمران خان صاحب پر حملہ کرتے رہے ہیں, ان کے حوالے سے ایسی گفتگو کرتے رہے ہیں جو میں کہوں گا نازیبا ہے, اور جس کے بعد مناسب یہی ہوتا کہ جج صاحب خود ان کے مقدمات سننے سے انکار کر دیتے. لیکن اس حوالے سے اب ایک درخواست دی جا رہی ہے. بہت شکریہ.